آپ سب کا اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل سیدھا ان اہم تاریخی اردو تحریروں اور دستاویزات کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں جو سیدنا امام حسین کی زندگی، ان کے دور کے سخت اختلافات اور سانحۂ کربلا کے واقعات پر مبنی ہیں۔ ہمارا مقصد بالکل غیر جانبدارانہ رہ کر ان تحریروں کو کھولنا ہے تاکہ ہم ان صفحات میں چھپی تاریخی ڈیٹیل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں اور مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ حوالے ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ان واقعات کو انتہائی صبر اور عظیم قربانی کی ایک طاقتور داستان کہا ہے، اور واقعی ان دستاویزات کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ محض کسی عام جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ اصولوں پر قائم رہنے اور صبر کی اس عظیم ترین مثال کا ذکر ہے جس نے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ دی۔ تو اس سیشن میں ہم اس پوری سیکوینس کو 5 اہم حصوں میں کور کریں گے۔ پہلا، ان کی حیات اور فضائل، دوسرا، جنشینی کا تنازع، تیسرا، کوفہ کے خطوط کا سلسلہ، چوتھا، سیدھا کربلا کا میدان، اور آخر میں اس سانحے کے تاریخی اثرات۔ چلیے آغاز کرتے ہیں حصہ اول سے، یعنی امام حسین کی ابتدائی زندگی اور ان کے فضائل۔ اب ذرا اس مخصوص صفحے کو دیکھیے، اس کا عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے: حیات، واقعات اور روایات سیدنا امام حسین بن علی۔ اس دستاویز نے اپنا پورا فوکس ان کی شخصیت پر رکھا ہے، جہاں ان کی پیدائش، ابتدائی زندگی کے واقعات اور ان سے جڑی احادیث کو جمع کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو ان کے عظیم مرتبے کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اور اسی تحریر سے جو نکات سامنے آتے ہیں نا، وہ واقعی توجہ طلب ہیں۔ جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ولادت پر خود پیغمبر اسلام نے ان کا نام رکھا۔ ایک اور خاص بات جو یہاں درج ہے وہ یہ کہ ان کی شباہت، یعنی دکھنے میں وہ پیغمبر اسلام سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ اس کے علاوہ تحریر انہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کا لقب دیتی ہے۔ اور ہاں، ان کی سیرت کے 2 پہلو جن پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہیں ان کا بے مثال صبر اور بہادری۔ سچ کہوں تو یہی 2 چیزیں آگے چل کر تاریخی واقعات کی بنیاد بنتی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جانشینی کا وہ اہم تنازع اور اصولوں کا تصادم۔ ان تحریروں میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں کرداروں کا بڑا واضح اور ڈیپ موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف دستاویز امام حسین کو مکمل صبر، تقوی اور دیندار شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس یزید کو تکبر، غمنڈ اور ظلم کا پیکر دکھایا گیا ہے۔ دستاویز کی عبارت بالکل صاف ہے۔ ان کے مطابق یہ کرداروں کا تضاد محض کوئی پولیٹیکل پاور کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اصولی اور اخلاقی اختلاف تھا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہی اصولوں اور کرداری تضاد کو بنیاد بناتے ہوئے امام حسین نے یزید کی بیعت یعنی وفاداری کا عہد لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ انکار کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک غلط اور انجسٹ نظام کے خلاف ایک اصولی اور مضبوط سٹینڈ تھا، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آنے والے واقعات کی سمت طے کر دی۔ اور یہاں سے کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اہل کوفہ کے خطوط اور اس عظیم سفر کا آغاز۔ اس صفحے پر غور کیجیے گا، یہاں سیاسی سازشوں اور اہل کوفہ کے خطوط کا بڑا ڈیٹیل میں ذکر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوفہ کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں خطوط بھیج کر امام حسین کو آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی حمایت کا پکا یقین دلاتے ہیں۔ اور اسی صفحے پر حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ کے سفر اور وہاں کے زمینی حالات کا ذکر بھی موجود ہے۔ آئیے اس پوری سیکوینس کو ایک ٹائم لائن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے واقعات کو ٹریس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلے مدینہ میں بیعت سے انکار ہوتا ہے، پھر کوفہ سے لگاتار خطوط آنا شروع ہوتے ہیں۔ حالات کو جانچنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا جاتا ہے، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ وہاں اچانک دھوکہ دہی ہوتی ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ان سب حالات کے درمیان امام حسین کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑ کر سیدھا کربلا کے میدان کا راستہ بناتی ہیں۔ اب ہم اپنے چوتھے اور اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، میدان کربلا اور یوم عاشوراء۔ یہ جو مخصوص صفحہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ دراصل مولانا ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا شہادت حسین کا وہ حصہ ہے جو اوریجنل دستاویز میں بھی اس طرح سائیڈ ویز یعنی ترچھا پرنٹ کیا گیا تھا۔
یہ تحریر پوری طرح سے میدان کربلا کے ان آخری لمحات اور عظیم شہادت پر مرکوز ہے۔ اس کا انداز بیان اتنا پرکینم ہے کہ پڑھنے والا سیدھا اس آخری لڑائی کی سنجیدگی کو محسوس کر سکتا ہے۔ مولانا آزاد کی تحریر کی روشنی میں اگر عاشورہ کے دن کو دیکھیں تو صبح کا آغاز امام حسین کے آخری خطبات سے ہوتا ہے۔ وہ دشمن کی اس کثیر فوج کے سامنے کھڑے ہو کر حقائق واضح کرتے ہیں، لیکن جس ایک چیز پر مولانا آزاد نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے ان کا لازوال صبر۔ مطلب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اور بالآخر ایک عظیم شہادت نصیب ہونے تک ان کے اصولوں اور ان کے صبر میں ایک رتی برابر لغزش نہیں آئی۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، اس سانحے کے بعد کے اثرات یعنی تاریخی نتائج۔ تاریخ یہاں کربلا پر رک نہیں جاتی۔ پہلی دستاویز کی تفصیل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان واقعات کا بڑا کلیئر ذکر ملتا ہے جو اس شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ ان میں خصوصاً واقعہ الحرا کا حوالہ ہے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، پھر مکہ مکرمہ کا محاصرہ اور خانہ کعبہ پر ہونے والے حملے کی تفصیل بھی موجود ہے، اور بالآخر اس پورے سلسلے کے نتیجے کے طور پر یزید کی موت کا تاریخی واقعہ بھی انہی صفحات پر درج ہے۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ کربلا کا واقعہ اپنے اثرات میں واقعی کتنا گہرا اور دور رس تھا۔ ان ساری تحریروں کو کھنگالنے کے بعد ایک بڑا ضروری سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم اس سطح کی قربانی اور اس کے مکمل تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، جہاں حق اور اصولوں کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا گیا، تو اس سے آج کے دور میں ہسٹوریکل ریزیلینس یعنی حالات کے سامنے ڈٹے رہنے کی کیا تصویر بنتی ہے؟ تاریخ کے ان صفحات میں چھپی یہ داستان آنے والی نسلوں کو ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتی رہے گی۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان دستاویزات سے سامنے آنے والے ان حقائق نے آپ کو اس تاریخی واقعے کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔